جب نکالا تیرے پروردگار نے انسانوں کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو اور گواہ بنایا ان کو اپنے آپ پر، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم نے اقرار کیا اور ہم نے گواہی دی۔ یہ اس لیے کہ کہو تم قیامت کے دن بے شک ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے وعدوں کا تذکرہ ہے۔ میثاق کہتے ہیں عربی میں، اس کا معنی ہوتا ہے پختہ وعدہ، پکا وعدہ، مضبوط وعدہ، یقینی وعدہ، میثاق۔ آج کل جتنا بڑا جھوٹ بولنا ہو تو کہتے ہیں بابسوخ ذرائع سے وعدہ۔ کہیں کوئی واقعہ ہو نا، خاص کر حکومتی لوگ، وزیر، مشیر، صدر، جنہوں نے بڑا جھوٹ بولنا ہو صحافیوں نے، پھر وہ کہتے ہیں بابسوخ ذرائع سے وعدہ۔ وثوق کا اصولی معنی اعتماد، پختگی۔ میثاق اسی سے ہے، پختگی، پکا وعدہ۔ اللہ پاک نے انسانوں سے بہت سارے مقامات پر پکے وعدے لیے، ان میں سے ایک یہ وعدہ ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے تمام انسانیت کی روحوں سے، چاہے کوئی دنیا میں کافر ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی دنیا میں یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، چاہے کوئی دہریہ ہے، چاہے کوئی ملحد ہے، چاہے کوئی مجوسی ہے، چاہے کوئی ستاروں کی پرستش کرنے والا ہے، سورج کی کرنے والا ہے، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان کی روح سے اللہ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا۔ اس وعدے کا تذکرہ یہاں اس آیت مقدسہ میں کیا گیا۔ اس سے پچھلی آیت میں یہود سے وعدے کا تذکرہ تھا کہ قرآن مجید نے بتایا کہ کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر کے ان کے سروں کے اوپر لائے، کہ وعدہ کرو کہ جو کچھ اس کتاب تورات کے اندر ہے تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے اور اس کو یاد رکھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، یہ وعدہ کرو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا اور تم یوں نیچے دب کر کے سارے مر جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا کہ جو تمہیں نبوت، رسالت اور شریعت پیغام دیا جائے گا تم اس کو میری مخلوق تک، یعنی اپنی اپنی امت تک من و ان پہنچاؤ۔ ہر نبی سے یہ وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہر امت سے بھی یہ وعدہ لیا کہ تمہارے پاس جو نبی آئے گا تم اپنے نبی کی تعلیمات کو قابو کرو گے، مضبوط کرو گے، مانو گے، ان کے اوپر چلو گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے بھی ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم میں سے کسی کے بھی زمانے میں، کسی کی بھی زندگی اور موجودگی میں میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لائے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، اس کی تعظیم و توقیر کرو گے۔ ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ لیا۔ ہر نبی نے جہاں یہ وعدہ کہ میں اپنی نبوت کے تقاضے پورے کروں گا، وہاں یہ بھی تھا کہ میرے بعد میری زندگی میں اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں امت سمیت اس پر ایمان لاؤں۔ یہ پختہ وعدہ ہر نبی سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ نہیں۔ دیکھیں یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ باقی ہر نبی سے یہ وعدہ کہ آپ اپنے بعد میں آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف و اقرار، ان پر ایمان لائیں گے، لیکن ہمارے نبی سے یہ بات نہیں کہی گئی۔ کسی کتاب میں نہ تورات والے بتا سکتے ہیں، نہ انجیل والے بتا سکتے ہیں، نہ زبور والے بتا سکتے ہیں، نہ قرآن میں کہیں کسی کتاب میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ لیا گیا ہو کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا آپ اس پر ایمان لائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری
نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آنا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بدبخت یہ دعویٰ کرے بھی تو بغیر سوچے سمجھے ایک لمحے کی بھی ہم کہیں کہ دجال ہے، کذاب ہے۔ کبھی بھی وہ جھوٹا، کبھی وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کسی معنی میں بھی، نبوت کے کئی معنی مرزائیت نے متعارف کرائے ہیں، کسی معنی میں بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ابھی جو مولانا صاحب نے تلاوت کی ہے نماز میں، پہلی جو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اس میں جو 5ویں آیت ہے، پانچویں نشانی جو بتلائی گئی ہے ایمان والوں کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کا کیا معنی ہم سارے جانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن مرزائیوں نے جو ترجمہ کیا ہے، جو ابھی یہ کیس کل پرسوں جس کا فیصلہ ہوا ہے 23 تاریخ جمعرات والے دن، جو مبارک ثانی کیس چل رہا تھا کئی سالوں سے، اس بدبخت مبارک نامی ہے تو نا مبارک، اس بندے نے قرآن کی تفسیر لکھی اپنے خیال، اس میں اس آیت کا معنی یہ کیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بعد والے نبی پر یقین رکھیں۔ آخرت کا معنی اس نے کیا بعد والا، بعد والے نبی پر یقین رکھیں، یعنی مرزے کو نبی بنانے کی کوشش کی۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر تحریف ہے، اس کے معنی کے اندر تغیر تبدل ہے، اور یہ کفر ہے۔ یہ ایک مثال ہے، کئی جگہ پر اس نے ایسے ڈنڈی ماری ہے۔ اس پر علماء نے احتجاج کیا۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ مولوی کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہماری نالی بنائے وہ بڑا کام کر رہا ہے، جو ادھر بجلی لگا دے وہ بڑا کام کر رہا ہے، جو ہمارے علاقے میں کوئی سکول کوئی فلاں کر دے، اگرچہ وہ ہیں سارے 2 نمبر کا، اس کو ہم سمجھتے ہیں بڑا محسن ہے ہمارا، اور جو ہمارے ایمان کی چوکیداری کر رہا ہے، صرف ہمارے ایمان کی نہیں، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمانوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں۔ 3 سال لگے، 3 سال اس بندے کے خلاف صرف FIR کٹانے پر۔ اب تم اندازہ لگاؤ کہ مرزائیوں کی جڑیں کتنی مضبوط، صدر وزیر اعظم تک، آرمی چیف تک مانتے نہیں تھے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، جبکہ قانون میں لکھا ہوا ہے جرم ہے، اور یہ قانون بھی علماء نے بنوایا۔ قانون بھی صرف پاکستان کا یہ ہے، اور یہ علماء کی محنت ہے، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کی محنت ہے۔ قانون میں لکھا ہوا ہے، 3 سال کے محنت کے بعد اس بدبخت کے خلاف جا کے FIR کٹی، پھر FIR ہو جانے کے بعد گرفتار نہیں کرتے تھے، پھر پورے ملک میں پتہ نہیں کتنا علماء نے محنت کی، تب جا کر کے یہ بدبخت گرفتار ہوا۔ جب گرفتار ہو گیا تو پھر اس کی ضمانت نہیں ہوتی تھی، چونکہ اس پر جو دفعات لگتے تھے وہ ایسے تھے جن کی ضمانت نہیں لی جا سکتی تھی۔ یہ ضمانت میں ہر جگہ پر ریجیکٹ ہوتے گئے، جہاں بھی کوشے کی ضمانت خارج، جہاں بھی کوشے کی ضمانت خارج، آخر یہ سپریم کورٹ میں پہنچے، وہاں دعویٰ انہوں نے صرف ضمانت کا کیا، لیکن آگے بدبخت جو قاضی بیٹھا تھا، جج بیٹھا تھا، اس نے ان کے ساتھ مکا کر کے اوپر سے اپنے نسلوں کے لیے بہر کے گرین کارڈ لے کر کے اس نے سرے سے اس کو بے گناہ کر دیا، حالانکہ بے گناہی کا دعویٰ اس کی عدالت میں نہیں کیا گیا۔ اس کی عدالت میں دعویٰ یہ تھا کہ اس کی ضمانت لی جائے، اس ضمانت لیتے اس نے کہا ضمانت تو تب، اس پر تو کیس ہی نہیں بنتا، اس کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کتاب لکھی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے چھاپتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کرتا ہے، کون سے اس نے بازار میں تبلیغ کی ہے؟ تو اس پر پھر علماء نے صرف احتجاج نہیں کیا، بلکہ کتنی میٹنگیں، کروڑوں روپے لگا کر کے، اپنے وقت لگا کر کے، وہ شخص مولانا فضل الرحمان سے دامت برکاتہ 76 سال اس کی عمر ہے اس وقت، اس 76 سال میں پہلی دفعہ وہ عدالت میں گیا، ایک دفعہ بھی زندگی میں کائنات میں کوئی عدالت پیش نہیں کر سکتی، یہ شخص کسی عدالت میں گیا، اور اس نے آ کے کہا ہے کہ میں آج صرف آقا کی ختم نبوت کے لیے آیا ہوں، ورنہ کبھی میں زندگی میں اپنے کسی مقصد کے لیے کسی عدالت میں نہیں گیا۔ جج کو کہنا پڑا کہ مولانا ہماری عدالتیں اتنی بری نہیں ہیں جتنے آپ نے برا سمجھا ہوا ہے، اور مفتی تقی عثمانی سے اس وقت ملک سے باہر تھے، قطر میں تھے، وہاں سے انہوں نے ٹیلی فون پر براہ راست سارا دن جج کے ساتھ، اور آخر وہ الحمدللہ جج نے خود مانا
وہ 2 دفعے 42 نمبر اور 7 نمبر دونوں کو کیس سے مقدمے سے خارج کیا۔ علماء کی محنت جمعرات والے دن۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم سمجھتے کتنا ہے، کرتے کتنا ہے، جانتے کتنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ہمیں نہیں پتہ کہ علماء کتنے ہمارے ایمان کی، ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پہرے داری کر رہے ہیں، چوکی داری کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ عہد الست کا وعدہ ہے۔ ہر نبی سے وعدہ لیا گیا، لیکن ہمارے نبی سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا تم اس کو مانو۔ عیسائیوں کی کتاب آج عیسائی اٹھا کے لے آئیں، لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تم اس پر ایمان لاؤ۔ آج بھی لکھا ہوا ہے، باوجود ہے کہ انہیں اپنی کتاب میں کتنی تبدیلیاں کر ڈالی۔ اسی طریقے سے تورات جو یہودیوں کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ عہد الست جو ہے میرے بھائیوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں، جتنے انسانیت موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ہر ایک نے یہ اقرار کیا ہے کہ میرے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہر ایک نے مانا۔ آج وہ بے شک پیسے کو رب مانے، آج کوئی ملازمت کو رب مانے، کوئی دکانداری کو رب مانے، کوئی کسی وڈیرے کو رب مانے، لیکن عالم ارواح میں ہر بندے کی روح براہ راست خود اللہ سے کلام کر چکی ہے۔ یار یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے رب نے میرے سے کہا الستو بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ میں نے اپنے رب کو جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو میرا رب ہے۔ ہر انسان اللہ سے کلام کر چکا ہے، اللہ سے بات کر چکا ہے۔ اتنی بڑا اعزاز ہے یار، اللہ ہم سے بات کرے، ہم اللہ کی بات کا جواب دیں، اس سے بڑھ کر کے اور اعزاز کیا ہو۔ آج کوئی صدر وزیر اعظم کا صرف ٹیلی فون خط آ جائے وہی پھولا نہیں سماتا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں۔ اور میرے اللہ نے میرے سے بات کی یار، میں نے اللہ کی بات کا جواب دیا، مجھے یقین ہے، میرا قرآن مجھے کہہ رہا ہے۔ میرے اللہ نے میری روح سے پوچھا الستو بربکم، میری روح نے جواب دیا قالوا بلا۔ ہر روح یہ بات کہہ چکی ہے۔ اس لیے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر انسان کو بگاڑا نہ جائے تو انسان خود بخود اللہ کو مانے۔ اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ فطری طور پر ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، ہر بچہ فطرت، بد فطرت ہے وہ جو اسلام سے دور ہوتا ہے۔ جس کی فطرت صحیح ہے وہ اسلام والا ہے، بد فطرت ہے وہ، اس نے اپنی فطرت کو اپنی بد عمالیوں سے، اپنے گندے کرتوتوں سے، اپنے گندے نظریات سے اپنی فطرت ہی بگاڑ دی ہے جو دین سے دور ہے، وہ بد فطرت ہے۔ جو صحیح الفطرت ہے، جس نے اپنی فطرت کو سالم رکھا ہوا ہے، سلیم الفطرت ہے، وہ انسان اسلام والا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ، جب کہ نکالا تمہارے رب نے بنی آدم من ظہورہم، انسانوں کے پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولادوں۔ اب حدیث میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پشت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شجان شان، اپنا دست مبارک پھیرا، تو اتنی اولاد آدم جو قیامت تک آنے والی تھی وہ ساری چونٹیوں کی طرح ویسے نکلے ان ارواح۔ تو یہ پہلی دفعہ فرمایا یہ وہ ہیں جن کے نصیب اللہ نے جنتیوں والے، اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا، پھر اولاد اس طریقے سے نکلی، کیونکہ فرمایا یہ وہ ہیں جن کی تقدیر میں ہی جہنم۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر ایسے ہے، جنتی بھی مقرر ہو چکے، جہنمی مقرر ہو چکے، پھر ہم کیوں محنتیں کر رہے ہیں، نمازیں، جہاد، یہ دین، نیک اعمال، جو تقدیر میں جنتی بن چکا ہوں تو بن چکا ہوں، اگر جہنمی بن چکا ہوں تو بن چکا ہوں، وہ تو پہلے سے ہو چکا، تو پھر یہ کیا؟ فرمایا کیا تجھے پتہ ہے کہ تو کن میں سے ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا جب نہیں ہے تو ہم نے محنت کر۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی تقدیر میں طے ہے، لیکن مجھے تو پتہ نہیں ہے نا اپنے بارے میں۔ جب نہیں ہے پتہ تو میں تو خیر کی محنت کروں،
جب میں محنت کرتا رہوں گا پھر اللہ اسی کے لیے نیک اعمال آسان کر دیتے ہیں جو ازل میں جنتی ہے، اور جو بیچارہ ازل میں جہنمی ہے اس کا پھر ذوق ہی گناہوں والا بن جاتا ہے، اس کے لیے گناہ کرنا آسان بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب نکالا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو، یعنی جس انسان کی نسل سے جس بچے نے پیدا ہونا تھا، آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، جو قیامت تک جس نے جن سے پیدا ہونے والا تھا، سب ایسے اللہ پاک نکال کے دکھا دیے۔ پھر ان میں سب کو اپنے آپ پر گواہ بنایا۔ میں اپنے بارے میں گواہ ہوں کہ میں اپنے اللہ کو اپنا رب مان چکا ہوں، دوسرا بندہ، تیسرا، ہر بندہ اپنے آپ پر گواہ ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا ان کو اپنی ذاتوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا پالنے والا ہے۔ شہدنا، ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے یہ بات تو انسانوں نے کہی، لیکن جتنی اور مخلوقات ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، فلاں ہیں، فلاں، ساری مخلوقات انسانوں کے ساتھ اس اقرار و شہادت میں شریک ہوئی۔ ان تقول، اللہ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے تم سے اقرار و اعتراف کروایا ہے، قیامت میں یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ان تقولوا یوم القیامہ، یہ کہ کہو تم قیامت والے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے بے خبر تھے، تمہیں اس بات کے لیے تاکہ قیامت میں تم عذر نہ کر سکو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔